تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے جمع کیا ہے وہ انہی کا ہے، اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ بدر میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصے دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی بھی نوبت آئی۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ چنانچہ بعد میں اسی صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے۔ ان آیات میں ہدایت دی گئی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہے تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔